صوفیہ کرام نے اگر ملٹری کیمپینرز کے لیے وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ کی ہے تو اس وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ کا پروپیگنڈا نہیں کیا گیا. آن گراؤنڈ لوگوں کی فلاح کے لیے، محبت کے لیے، پیس کے لیے، خورزی کو روکنے کے لیے سارے کام کیے گئے. السلام علیکم، جواد رضا خان سنی باتوں کے ساتھ ایک یوٹیوب شارٹ کیا تھا 4 دن پہلے میں نے اپلوڈ کیا اور آپ کو بتایا تھا کہ میں مسلم فتوحات میں صوفیوں کے کردار کے بارے میں آپ سے بات چیت کروں گا. آج اس کے سلسلے کا پہلا ولاگ ہے ہائبرڈ وار. ہائبرڈ وار کا ایک کنسیپٹ ہے جو کہ فی زمانہ سوچا جاتا ہے، اس پہ بات چیت بہت کی جاتی ہے اور ہائبرڈ وار کے ذریعے، اس کے ٹولز کے ذریعے دشمن کے علاقے میں انٹیلیجنس گیدرنگ بھی کی جاتی ہے، اوپینین شیپنگ بھی کی جاتی ہے. اس طرح کی بات چیت کی جاتی ہے کہ اپنے لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے پروجیکٹ کیا جائے، جس کو سافٹ پاور پروجیکشن بھی کہتے ہیں. ہائبرڈ وار کا ٹول آج سے 1000 سال پہلے جو فی زمانہ اویلیبل ٹولز ہیں، ایسا کوئی ٹول اویلیبل نہیں تھا. نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ڈیجیٹل میڈیا تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا. ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس فزیکل کانٹیکٹ ہوا کرتا تھا. دیٹ از دا وے دے یوز ٹو فائٹ دی ہائبرڈ وار ان دیٹ ایرا. اب میں بات صوفیہ کرام پہ لے کے آتا ہوں. صوفیہ کرام 3 بیسک کام کیا کرتے تھے، جن میں سب سے امپورٹنٹ تھا اوپینین شیپنگ. کیسے کرتے تھے اس کے ایگزامپلس میں آپ کو دوں گا. اوپینین شیپنگ کرتے تھے، کریکٹیو میجر دیتے تھے اور کریکٹیو میجرز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انٹیلیجنس بھی چھوٹی موٹی دیا کرتے تھے حکمرانوں کو، سو دیٹ ریاست اپنا فنکشن اچھے طریقے سے کرے. ایک ٹرم بڑے زیادہ استعمال کی جاتی ہے، وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز. وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز کے لیے سائیکولوجیکل آپریشن لانچ کیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے دل جیت لیں گے. اور ٹولز کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، ویب سائٹس اور ساتھ NGOs کو آن گراؤنڈ اس کے ساتھ کوریلیٹ کیا جاتا ہے، کولیبریٹ کیا جاتا ہے. صوفیز اس زمانے میں یہ کام کیسے کرتے تھے؟ اب اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا ترکوں کی. ٹوٹل بر صغیر کے 3 سے 4 صوفیوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گا اور اس کو سٹارٹ لوں گا ترکوں سے. ترکوں کا کام کرنے کا انداز ملٹری کیمپینرز اور ٹارگٹ سافننگ کیمپینز یہ اکٹھی چلا کرتی تھی. ارطغرل غازی کی بات کریں، عثمان غازی کی بات کریں تو ان لوگوں نے ملٹری کیمپینز کے انچارج ہوا کرتے تھے. اور دوسری طرف ابن عربی اور مولانا روم جیسے پائے کے عالم، اور ان کے لیے وہ سٹیج سیٹ کرتے تھے، وہ اوپینین شیپنگ کیا کرتے تھے، وہ انٹیلیجنس گیدرنگ کیا کرتے تھے، وہ کریکٹیو میجرز دیا کرتے تھے جن کی میں نے آپ سے بات کی. ان رولز کو نبھانے کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی تھی. اس کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، وائٹ بیئرڈ، سرخ سیب، سفید داڑھی، ان ناموں سے. یہ وہ کوڈ ورڈ سے جن کے تھرو اس تنظیم نے پراپر طریقے سے ٹرکی میں اپنے قدم جمائے اور بازنطینیوں کو اور منگولوں کو ٹف ٹائم دیا ود دی ہیلپ آف ارطغرل غازی اور عثمان غازی، جنہوں نے داغ بیل ڈالی خلافت عثمانیہ کی. ان لوگوں کے مشنز کیا ہوتے تھے؟ سب سے پہلے یہ بازنطینیوں میں، منگولوں میں تفرقہ پیدا کرتے تھے. اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ان کی مائنورٹی ہوتے تھے، یا ایون بازنطینیوں کے کیس میں ایون کرسچینز جن پہ ظلم کیا جا رہا ہوتا تھا، تجارت میں ان کو خسارہ ہو رہا تھا، ٹیمپلرز ان کو تنگ کرتے تھے، یہ سب چیزیں رپورٹ کیا کرتے تھے اور اس سوسائٹی کی پرابلمز کو انڈیکیٹ کرتے تھے، تاکہ جب مسلم فاتحین یعنی ارطغرل غازی یا عثمان غازی جب علاقے پہ قبضہ کریں تو ان پرابلمز کو ایڈریس کریں، تاکہ وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ کی پہلا سٹیپ اچیو کر لیا جائے. یہ وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بالکل مختلف ہے ویسٹ میں اور بالکل مختلف ہے مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلم صوفیز کے اندر. ویسٹ میں کیا کام کیا جاتا ہے کہ پہلے اٹیک کیا جاتا ہے، اس جگہ کے لیے جواز پیدا کیا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ حملہ ہم کیوں کر رہے ہیں. پورا خطے کو ایک ڈیولش خطے کی طرح سے پریزنٹ کر دیا جاتا ہے دنیا کو. جواز پیدا کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہاں پر اٹیک کرنا ہے کیونکہ یہاں پر شیطان بستے ہیں.
اس کے بعد وہاں پہ اٹیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے 3 سال بعد 2 سال بعد سال بعد وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ کی ایک خاص قسم کے سائیکولوجیکل آپریشن لانچ کر دیے جاتے ہیں۔ نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، ویتنام دیکھ لیجئے، عراق دیکھ لیجئے یا افغانستان، nothing much gained. On the other hand جو وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ مسلم صوفی یا یہ سرخ سیب یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کی اچیومنٹس ہوا کرتے تھے. They used to achieve the aim by winning hearts and mind well before، بہت پہلے ملٹری کیمپین کے سٹارٹ ہونے سے. ان کو کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ملتی تھی، اس لیے جب بھی وہ آگے بڑھتے تھے تمام پاپولیشن ان کے ساتھ ہوتی تھی. ہم بات کر رہے تھے سرخ سیب کے بارے میں، تو سرخ سیب کے فاؤنڈر کے بارے میں بات کیے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی. سرخ سیب کے فاؤنڈر تھے ایک رشاد الدین ہمدانی کی کتاب سے جو ماخوذ ہوتی ہے بات، وہ ہے دیدے کرکت. یہ صاحب نے بڑی لمبی زندگی گزاری، 295 سالہ عمر گزاری، ایک صحابی تھے. اور جس ٹائم پر دیدے کرکت نے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا گیا، اس وقت اورغاز خان نام کے لوگ جو قبیلہ تھا، جو بہت بڑے سردار تھے، وہ ترکوں پہ حکومت کرتے تھے اور ترک قبائل کا زیادہ تر کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اسی کی ایک شاخ کائی قبیلہ تھے جس کے بارے میں آپ نے درلس ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے ڈرامے بھی دیکھیں، وہی کائی قبیلہ. دیدے کرکت نے وزٹ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اتنے متاثر ہوئے کہ وہی مشرف با اسلام ہو گئے. اور اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے ایک تنظیم کو سیٹ اپ کیا، جس تنظیم نے نہ صرف اسلام کو پھیلایا ترک قبائل کے اندر، بلکہ ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ فتوحات کے لیے جانا ضروری تھا وہی 3 کام کیے. ان کی اوپینین شیپنگ کی، کریکٹیو میجرز دیے اور چھوٹی موٹی انٹیلیجنس گیدرنگ کی، جو کہ بہت فائدہ مند رہی ایون بیفور دی ملٹری کیمپینز اینڈ آفٹر دی ملٹری کیمپینز. وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ کی وہ کانسیپٹ سرخ سیب نے اسی وقت اسٹیبلش کیا. یہ سب عاشق رسول تھے. سرخ سیب کی تنظیم کے جتنے بھی لوگ تھے وائٹ بیئرڈ والے، یہ سب عاشق رسول تھے اور انہوں نے صدیوں کام کیا قسطنطنیہ کی حدیث کو سچ ثابت کرنے کے لیے. اور بالآخر 1453 کے اندر یہ قسطنطنیہ فال ہوا. اگین خلافت تھی، خلافت عثمانیہ. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ایریے کی. یہ ہمارا بر صغیر پاک و ہند. 3 سے 4 صوفیوں کے بارے میں بات کروں گا. سب سے پہلے جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ چشتیانہ سلسلے کے بانی خواجہ معین الدین چشتی. مدینہ میں ان کو بشارت ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تم نے اجمیر جانا ہے. یہ اس وقت مدینہ میں تھے. بغداد، ملتان، لاہور سے ہوتے ہوئے وہ اجمیر پہنچتے ہیں. آپ کو ایک ولاگ میں نے داتا دربار کے ولاگ میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے چلہ کاٹا تھا حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری کے مزار پر. یہیں سے ان کی ٹریننگ ٹیمنگ ہوئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور یہ اجمیر پہنچے. خواجہ غریب نواز ان کا نام پڑ گیا کیونکہ غریبوں کے لیے جو بہبود کے لیے انہوں نے کام کیا وہ آج تک اسی طرح ایک ٹریڈیشن کی طرح چل رہا ہے آج تک. ڈسکریج کیا کاسٹ سسٹم کو. ہندوؤں کا ٹپکل کاسٹ سسٹم ہے برہمن، کھاشتریا، شودراز، ویشاز. اس کاسٹ سسٹم کے خلاف ایک پراپر جہاد کیا اور لوگ چوک در چوک اسلام میں شامل ہو گئے. یہ وہ وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ کا آپریشن ہے جو گورا بعد میں لانچ کرتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی نے مسلم فاتحین کے لیے پہلے راہ ہموار کر دی. لاہور ہو، پنجاب کے دیگر ایریاز ہوں، انڈیا تک، اجمیر، سب جگہوں پر ان صوفیوں نے جو کام کیا اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ 1193 میں محمد غوری، سلطان محمد غوری نے جب حملہ کیا ہندوستان پر تو اس کو کوئی اٹریشن، کوئی کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم نہیں آیا. لوگ اس کے ساتھ تھے کیونکہ ان صوفیہ کرام نے پیش بہا کام کیا. سلطان محمد غوری کا ایک بڑا اپوننٹ تو پرتھوی راج تھا، لیکن ایک
उसका सब कमांडर एक हुआ करता था, उसका नाम था राय पथोरा। राय पथोरा साहब जो थे, मोइनुद्दीन चिश्ती ने ऑब्ज़र्व किया था कि वो बहुत ज़्यादा जुल्म और जबर करता था अपनी पॉपुलेशन के ऊपर। उसमें हिंदू भी शामिल थे और बाकी मज़ाहिब के लोग भी, बुद्ध मत भी शामिल थे। लोग उससे बहुत तंग थे, लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती साहब अपना काम करते रहे और उन्होंने एक पेशन गोई की। वो पेशन गोई क्या थी? वो पेशन गोई ये थी कि हम इसको ज़िंदा गिरफ्तार करेंगे। किसको? राय पथोरा को। एग्जैक्टली इसी तरह यही पेशन गोई बिल्कुल सामने आई जब सुल्तान मोहम्मद गौरी ने 1193 में जहाँ पर हमला किया और उस जालिम जाबिर हुक्मरान को ज़िंदा गिरफ्तार किया। इमेजिन कि एक सूफ़ी कितना पॉपुलर होता है और वो उसकी हुक्मरानी में, एक राय पथोरा साहब की हुक्मरानी में ये पेशन गोई करता है कि हम इसको ज़िंदा गिरफ्तार करेंगे, और ऐसा ही होता है। ये कुछ इस तरह की बातें हैं जो कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड की पॉलिसी को परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होते हुए दिखाती हैं। अब हम डिफरेंस पे बात करेंगे भाई, कि डिफरेंस क्या है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की विनिंग हार्ट्स एंड माइंड में और वेस्ट की विनिंग हार्ट्स एंड माइंड में। इंडिया में मुसलमानों की हुक्मरानी 18वीं सदी में के अवाइल में ख़त्म हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। मोइनुद्दीन चिश्ती 1166 में अजमेर शरीफ आए थे। जो भी काम किया अपनी ज़िंदगी में उन्होंने, वो इवन मुस्लिम रूल के बाद, ख़त्म होने के बाद, पहले अंग्रेज़ आया, उसके बाद उस एरिया में जहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती साहब थे अजमेर, वो इंडिया में रहा और हुक्मरान हिंदू मेजॉरिटी पार्टीज़ थी। उसके बावजूद आज भी जितने फॉलोअर्स मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के हैं, शायद किसी भी और लीडर के, हिंदुस्तानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं। आज भी मोइनुद्दीन चिश्ती के फॉलोअर्स उनसे उतना ही प्यार करते हैं। और अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू, उनके फॉलोअर्स में सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, हिंदू, सिख, बुद्ध मत, इवन क्रिश्चियंस, दे ऑल आर फॉलोइंग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हिंदुस्तान से मुसलमानों की हुकूमत, बताया मैंने, ख़त्म हो चुकी है, बट उनका विनिंग हार्ट्स एंड माइंड ख़त्म नहीं हो रहा। अब इसको कंपेयर करें वेस्ट के विनिंग हार्ट्स एंड माइंड से। हमला करते हैं, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड करते हैं, 20 साल बाद जब वहाँ से निकलते हैं तो लोग उनकी जंगी साजो सामान पे कब्ज़ा करते हैं, उनकी बुराइयाँ करते हैं, बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या जुल्म किए हैं। यही इराक़ में हुआ, यही वियतनाम में हुआ, यही रिसेंटली अफ़गानिस्तान में हुआ। विनिंग हार्ट्स एंड माइंड की ना सिर्फ क्रोनोलॉजी गलत है, बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी गलत है। दिस इज़ द डिफरेंस जिस पे मैं बातचीत करना चाहता था आपसे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और वेस्ट का विनिंग हार्ट्स एंड माइंड। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चिश्तियाना सिलसिले में उसके बाद बख्तियार काकी साहब आते हैं। उसके बाद एक बड़े ही इम्पोर्टेंट सूफ़ी जो कि हमारे पाकपटन में मदफून है, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। इनका भी एक ख़ास ताल्लुक़ था हुक्मरानों से। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद वॉज एडमायरर ऑफ बाबा फरीद। उनका जो नायब था वो ग़ियासुद्दीन बलबन, उसको वो अक्सर भेजा करते थे और उसको तोहफ़े तोहफ़े दिया करते थे बाबा साहब को, और उनको मनाते थे, उनसे पूछते थे और उनसे एडवाइस लिया करते थे। बहुत बड़े बड़े पंजाबी ट्राइब्स जो थे वो उस ज़माने में हिंदुओं से मुसलमान कन्वर्ट किए बाबा फरीद गंज शकर ने। दैट इज़ दी विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। सियाल, राजपूत, वट्टूस, ये वो सारे कबीले थे, बड़े कबीले पंजाबियों के, जो कि उस ज़माने में मुसलमान किए बाबा फरीद ने। इसके अलावा सिखों की इतनी बड़ी फॉलोअरशिप सिखों की है बाबा फरीद गंज शकर की, जो किसी और सूफ़ी की नहीं। गुरु ग्रंथ उनकी एक किताब है जिसको सिख ये मानते हैं कि उनकी डिवाइन किताब है, और इस किताब के अंदर पोइट्री, बहुत सारी पोइट्री बाबा फरीद की लिखी हुई है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है
کہ نہ صرف وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ کا کانسیپٹ دیا کرتے تھے صوفیہ کرام، بلکہ انٹرفیتھ ہارمنی کو جس خوبصورتی سے وہ معاشرے میں لگاتے تھے ایک بیج کی طرح، اور وہ ایک تناور پودا بن جاتا تھا۔ جب میں صوفیہ کرام کی بات کروں تو پھر بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی جس زمانے میں پوری طرح ملتان میں جلوہ افروز تھے، انہوں نے بیش بہا ایسے کام کیے جو لوکل پاپولیشن کے لیے اچھے تھے۔ لوکل پاپولیشن ان سے بہت خوش تھی، اور اس کا ریزن کیا تھا کہ وہ اریگیشن کے لیے کینالز کھدوائیں، ایگریکلچر پہ کام کیا، فارسٹریشن پہ کام کیا، اور اسلام کی بڑی ڈیپ روٹ ہو گئی اسی زمانے میں ملتان اور گرد و نواح میں، پنجاب میں۔ ناصر الدین کا بادشاہ، اس نے ایک بغاوت پلان کی۔ شمس الدین التمش جو کہ اس وقت حکمران تھا بھارت کا، انڈیا کا، یہ بات جب ان کو پتہ لگی تو بہاؤالدین زکریا ملتانی کو، تو انہوں نے امیجیٹلی خبر دی التمش کو اور بتایا کہ یہ قباچہ صاحب جو ہیں یہ کچھ ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کا قتل عام ہوگا۔ اس بغاوت کو فوراً کچلا گیا شمس الدین التمش کی۔ اور یہاں میں کنیکٹ کروں گا ون آف دا تھنگ جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب ریاست قائم ہو جاتی تھی، اس ریاست کو چلانے میں بھی کتنا بڑا کردار ادا کرتے تھے انٹیلیجنس گیدرنگ کے تھرو یہ صوفیہ کرام۔ یہاں ایک بات اور میرے ذہن میں آتی ہے، 1257 عیسوی میں منگولوں نے ملتان اور اس کے گرد نواح کا پورا محاصرہ کیا۔ 1,00,000 درہم دے کر بہاؤالدین زکریا ملتانی نے خون ریزی منگولوں سے روک کر ان کو وہ خراج دیا تاکہ ملتان کے لوگوں کو، پنجاب کے لوگوں کو جس ایریا میں ان کا اثر و رسوخ تھا وہاں پہ کوئی خون ریزی نہ ہو سکے۔ لو، پیس، انٹرفیتھ ہارمنی، وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ، یہ وہ کام تھا جو صوفیہ کرام کیا کرتے تھے۔ اب اگر میں اس کو ریسنٹلی کچھ چیزوں سے کنیکٹ کرنے سے پہلے ایک مسٹر اسٹیپلٹن کے بارے میں بتاؤں، جنہوں نے اس کنسیپٹ کو اپنی ایک کتاب میں کور کیا ہے کہ کیا ٹیمپلرز اور صوفیوں کا کردار اگر دیکھا جائے تاریخ میں، تو جس طرح ٹیمپلرز نے مدد کی تھی کروسیڈز میں کرسچینز کی اور ریلیجن کو بیس بنایا تھا، اسی قسم کا کردار صوفیوں نے ادا کیا۔ لیکن ایک بات بڑی زبردست اس نے کہی بیچ میں کہ کردار سازی اور ان کی فلاح کے لیے جو کام کیا، ٹیمپلرز اس کے قریب قریب نہیں پہنچے تھے۔ مسٹر اسٹیپلٹن کی یہ بات گواہ ہے کہ صوفیہ کرام نے اگر ملٹری کیمپینرز کے لیے وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ کی ہے تو اس وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ کا پروپیگنڈا نہیں کیا گیا، آن گراؤنڈ لوگوں کی فلاح کے لیے، محبت کے لیے، پیس کے لیے، خورزی کو روکنے کے لیے سارے کام کیے گئے۔ اب میں اس تمام چیزوں کو سم اپ کرتا ہوں اس ولاگ میں ریسنٹ ہسٹری سے۔ ٹی ٹی پی نے پاکستان میں بہت خونریزی کی، وہ ہمیں بھلائے نہیں بھولتی۔ ہمارے 80-90 ہزار پاکستانی بچر کیے گئے، بم دھماکے، ہمارے فوجی، ہمارے سویلینز، کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہ ٹی ٹی پی کے مد مقابل ڈیفینیٹلی پورے عوام فوج کے ساتھ موجود تھے، لیکن ایک طاقت جو صوفیہ کرام کی تھی وہ بھی اسی طرح کھڑی ہوئی تھی جیسے کہ ان زمانوں میں فتنہ فساد کے خلاف کھڑے ہوتے تھے۔ اس بات کا ایویڈنس میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ شاید ہی پاکستان کی کوئی درگاہ بچی ہو، بڑی درگاہوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر خود کش حملہ نہ ہوا ہو۔ آپ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری کی بات کر لیں، عبداللہ شاہ غازی کی بات کر لیں، لال شہباز قلندر کی بات کر لیں، رحمان بابا کی بات کر لیں، ان تمام درگاہوں پر اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری درگاہوں پر خود کش حملے ہوئے، کیونکہ ایک ہی ایسے لوگ تھے جو کہ شاید اس زمانے میں نظر تو نہیں آتے، لیکن ان کی ٹیچنگز، ان کی باتیں، ان کا کلام ابھی بھی
پاکستان اور بہت سارے مسلمان ملکوں میں بلکہ دنیا میں پیس اور ہارمنی اور انٹرفیتھ ہارمنی ان کا ضامن سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر میں یوں کہوں کہ صوفیہ کرام نے 1000 سال جو کام کیا ہے وہ کام ابھی بھی قائم ہے، اور ابھی بھی وہ ٹیررزم ہو یا ناانصافی ہو یا بدسلوکی ہو، اس چیز کے خلاف یہ جہاد ابھی بھی وہ ٹیچنگز ان کی کنٹینیو کر رہی ہیں۔ اس ولاگ میں نے آپ کو 3 سے 4 صوفیوں کے بارے میں اور سرخ سیب کے بارے میں بتایا۔ اس ولاگ کے بعد جو میں اگلا ولاگ کروں گا اس میں مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کر کے ایک صاحب نے نیچے کمنٹس دیے کہ نقش بندی آرمی نے کیسے، صوفیہ کرام کا ایک سلسلہ ہے نقش بندی آرمی نے کیسے یو ایس آکیوپائرز جو تھے عراق میں ان کے خلاف جد و جہد کی، اور کیسے چیچن صوفیہ نے رشیا کے خلاف جد و جہد کی۔ ایون افغانستان میں بھی بہت سارے صوفیوں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے جو انہوں نے ریزسٹنس دی آکیوپائرز کو۔ اس کے بارے میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا، اور ان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کمنٹ ڈال کے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ لوگ بھی کور کرنے چاہیے۔ وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ کی یہ کہانی ابھی چلتی رہے گی۔ جواد رضا خان، انسنی بات۔